اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤديه حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان ارضه اول الدين معرفة الجبار الصلاة والسلام على السيد المكي مدنی العربی القرشی الہاشمی الابطاحی سید العرب والعجم سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا ھذا روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعنة الدائمة الباقية الكثيرة وافرة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم وظالميهم وقاتليهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى لقاء يوم الدين وبعد لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم صامدون صلوات قابل قدر سادات و مؤمنین و مؤمنات، آج کی مجلس امام حسین علیہ السلام جو المہدی سنٹر بروکلن نیو یارک میں منعقد ہو رہی ہے، یہ مجلس ولی النبی شاہ مرحوم ابن سید صادق حسین شاہ مرحوم کے ایصال ثواب اور بلندی درجات کے لیے ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ کریم جناب سید صاحب کو اور ان کے والد کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ ولی النبی شاہ اور صادق حسین شاہ کے درجات بلند ہوں، اور بانیان مجلس سید احسن علی اور سید عمران احسن کو آج کی مجلس کے انعقاد پر اجر جزیل اور جزائے خیر نصیب۔
آپ تمام حضرات و خواتین باوجود خستگی کے، دن بھر کے جلوس کے، مختلف مجالس کے، جو تشریف لائے ہیں اس مجلس میں، اللہ کریم کسی کو بھی اس مجلس سے، کیونکہ یوم شہادت آدم آل محمد، نوح اہل بیت، سید الصابرین، سید الساجدین، زین العابدین، راوی کربلا، ذو الصفنات، سفروں کے ضامن امام کا دن ہے۔ اس امام کے صدقے میں اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور پاکستان میں جو فرقہ واریت اور مذہبی جنون اور دہشت گردی کی لہر آ چکی ہے، اور جو آون شعلے پھینک رہے ہیں اور جو آگ سلگائی جا رہی ہے، اللہ امام زین العابدین علیہ السلام کے صدقے میں، امام حسین اور شہداء کربلا، اسیران کربلا کے صدقے میں ان شعلوں کو ختم کرے، اس آگ کو بجھا دے، یزیدی مولویوں کو اللہ نیست و نابود کرے، شیعہ سنی مسلمانوں کو آپس میں متحد و متفق کرے۔ آج ایئرپورٹ کے قریب جو گولیاں برسائی ہیں سپاہی یزید نے ہماری پولیس پر، پاکستان پولیس پر، اللہ سپاہی یزید کا خاتمہ فرمائے، اور جو ادارے ہیں حفاظت کرنے والے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اور جن مومنوں کے گھروں پر آج انہوں نے آگ لگائی ہے کراچی میں سپاہی یزید نے، اللہ ان مومنوں کے گھروں کی حفاظت فرمائے اور سپاہی یزید کو تہس و نحس فرمائے۔ آج کی مجلس بہت طویل نہیں، مگر انشاءاللہ بہترین مطالب آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ کل میں نے 5 اقسام مجلس کی بیان کی تھی، 5 قسمیں ہیں مجلس کی۔ پہلی جو قسم تھی قبل خلق آدم، 2 مجلسیں ہوئی۔ ایک مجلس یہ کہ اللہ نے کتبہ، اللہ نے لکھی تقدیر، فی تقدیر ہی، جب امام حسین کی تقدیر، قضاء و قدر لکھی، قسمت لکھی، لک لکھی قلم سے علی اللوح، تو فبکل قلم واللوح، تو قلم بھی رو پڑا اور لوح محفوظ بھی رو پڑا۔ قلم لکھتا ہے، لوح پہ تقدیر لکھی جاتی ہے، پتہ چلا اگر قسمت اچھی بنانی ہے تو رونا پڑے گا، ہنسنے والوں کی قسمت اچھی نہیں ہوتی۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ تو دوسری مجلس سن لیں، پھر میں انشاءاللہ جو 16 مجلسیں ہیں وہ انشاءاللہ ان میں سے کچھ جمعرات کو کوشش کروں گا 16 کے 16 ہی پڑھ، جلدی پڑھوں گا، مگر آج میں نے 14 نام بتانے ہیں آپ کو۔ پہلے 14 نام بتاؤں گا، مجلس حسین کے 14 نام ہیں، یہ آج میں بتانا چاہتا ہوں تاکہ مجلس کی معرفت ہو جائے۔ آپ جو گھنٹہ دیتے ہیں، 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، آپ کو اندازہ ہو جائے۔ کچھ تو لوگ ایسے ہیں انہوں نے قسم کھا رکھی ہے کہ انہوں نے سیکھنا نہیں، سمجھنا نہیں، چینج نہیں ہونا۔ ایک صاحب مجھے ملے بھی تھے کل، اس نے کہا میری قسم ہے میں نے چینج نہیں ہونا۔ میں نے کہا میری بھی قسم ہے تجھے چینج کر کے رہوں گا۔ کیا چاہیے؟ ماسٹر جی دوسری مجلس سن لیجئے، دوسری مجلس کب ہوئی؟ جب اللہ نے کہا فرشتوں سے انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ دوسری مجلس ہے۔
اور پتہ ہے کہاں واقع ہوئی؟ یہ مجلس ہو رہی ہے المہدی سینٹر میں، ٹھیک ہے؟ وہ مجلس کہاں ہوئی؟ علی العرش۔ کچھ سمجھے ہیں یا نہیں؟ بھیا حسین کی مجلس فرش پہ ہی نہیں، عرشی بھی کرتے ہیں، عرش پہ۔ سلامت رہے، آباد رہے۔ کب ہوئی یہ؟ جب اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ جا کے بیٹھو۔ تو اللہ کی ذات نے کہا میں بنانے والا ہوں خلیفہ، فرشتوں نے کہا ایسے کو بنائے گا جو خون ریزیاں کرے گا، فساد کرے گا۔ سوال یہ ہے، ماشاءاللہ حافظ کا قرآن تو بڑا پکا ہے، سوال یہ ہے کہ پیدا تو ابھی آدم ہوئے نہیں، فرشتوں کو کیسے پتا ہے کہ فساد ہوگا؟ آج تو ہمارا عدنان بھی آ گیا ہے ہمارے وطن کا، ماشاءاللہ بڑھ رہا ہے یہ قافلہ آل محمد کا، سبحان اللہ انشاءاللہ۔ تو یہ سوال ہے ذہن میں اپنے ذرا آپ لے آئے کہ ابھی تجربہ تو بشریت کا ہوا نہیں، وقت سے پہلے وہ ایکیوز کیوں کر رہے کہ یہ کرے گا خون ریزی، یہ کرے گا فساد، جسے تو بنا رہا ہے خلیفہ وہ نہیں، یعنی حضرت آدم نہیں، آدمی۔ دیکھیے اگر کسی کا بچہ ادھر مجلس ہو رہی ہو، نعوذ باللہ خدا نہ کرے، اور وہ شراب خانے پہ بیٹھا ہو، آپ ایمان سے بتائیں بےعزتی کس کی ہوگی؟ باپ کی۔ بےعزتی تو باپ کی ہوتی ہے نا، اس لیے بچوں کو سنبھال کے رکھے۔ کوئی سمجھے یا نہیں؟ بات تو آتی ہے، باپ پہ ہی آتی ہے۔ تو یہ کرے گا خون ریزیاں۔ تو اس کے دو جواب ہیں، ایک جواب ہے جو عام مفسرین نے دیا، ایک ہے جو آج عرض کرنا ہے۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ پہلے آدم تھوڑی تھے، اس سے پہلے آدم گزرے تھے اور وہ خون ریزیاں کرتے رہے تھے، تو پتہ چلا آدمی کی نیچر میں ہے خون ریزیاں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوسرا جواب اگر سمجھ لیا، سن لیا، لوہے دل پہ لکھ لیا، تو دعائیں دیتے ہوئے آج کی چھٹی مجلس سے جائیں گے۔ یہ چھٹا نمبر ہے عظمت عزاداری کا، اور وہ یہ ہے کہ لاحظوا قتل الحسین۔ یہ جو انہوں نے کہا فساد کرے گا، یہ بشر، یہ بنی آدم فساد کریں گے، خون ریزیاں کریں گے، ان کی مراد کربلا تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انہوں نے قتل، ماشاءاللہ ماشاءاللہ جیتے رہو، انہوں نے قتل حسین کا ارادہ کیا، ان کے ذہن میں قتل حسین تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے فرشتوں کے ذہنوں میں کربلا کا نقشہ کربلا سے پہلے، بلکہ آدم سے پہلے منقش کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ان کے ہاں معلوم ان کو ہو گیا کہ کربلا ہوگی، حسین ابن علی شہید ہوں گے۔ خدا شاہد ہے، لفظ یہی لکھا ہے تحزناً و تحسراً۔ انہوں نے یہ کہتے ہوئے، توجہ رہے، یہ کہتے ہوئے کہ یہ فساد کرے گا، قتل کرے گا، خون ریزیاں کرے گا، حزن کا اظہار بھی کیا اور حسرت کا اظہار بھی کیا کہ کاش ہم مدد کر سکے حسین کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
تو دو باتیں سمجھ آ گئی. ایک تو حزن للحسین تمنا ملائکہ ہے. اگر کوئی حسین کے لیے حزن کرتا ہے، روتا ہے، اظہار تاسف کرتا ہے، تو وہ یوں سمجھے سیرت ملائکہ پہ چل رہا ہے، سنت ملائکہ پہ چل رہا ہے. ابلیس نہیں روتا، فرشتے روتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ابلیس نہیں روتا تحزنا. یہ ڈائلاگ کس کے درمیان ہو رہے ہیں؟ اللہ اور فرشتوں کے درمیان. اللہ کہہ رہے میں بنانے والا ہوں خلیفہ، وہ کہہ رہے یہ خون ریزی کرے گا، وہ غمگین ہو رہے ہیں، وہ جواب دے رہے ہیں. اللہ کی طرف سے ایک چیز آ رہی ہے، ان کی طرف سے ایک چیز آ رہی ہے. نوحے میں مصرع ہی تو ہوتا ہے. یہ دو مجلسیں حسین کی قبل از تخلیق آدم مکمل ہو گئیں. پہلی مجلس کا ذاکر اللہ ہے، بلکہ یوں کہوں پہلی مجلس کا کاتب اللہ ہے. کوئی سمجھے یا نہیں؟ پہلی مجلس کا کاتب اللہ ہے اور اس کے پارٹیسپینٹ لوح محفوظ اور قلم خدا ہے. اب ایک بات کہوں گا، دور دور تک انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اگر کوئی صاحب کاتب وحی ہوتے تو مجلس حسین تو لکھتے نا. حاجی صاحب، ملک صاحب، شاہ جی، دوسری مجلس عرش پر ہوئی. تو عرش پہ تو بدعت نہیں ہوتی، عرش پہ تو عبادت ہوتی ہے، عرش پہ تو بدعت نہیں ہوتی. کسی ماں کے لال میں جرأت ہے تو اللہ کے خلاف ایف آئی آر کٹوائے کہ پہلی مجلس کا آغاز اس نے کیوں کیا ہے. کوئی سمجھ رہے یا نہیں؟ اور فرشتوں کے خلاف ایف آئی آر کٹوائے کہ وہ جواب دے رہے ہیں. تو عرش پہ دوسری مجلس ہو گئی. ذاکر مجلس کا اللہ، پارٹیسپینٹس فرشتے. جس حسین کی مجلس کا ذاکر اللہ ہو، آپ اسے بدعت کہہ رہے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ دو بھولیں گے تو نہیں نا؟ یہ قبل از تخلیق آدم. 16 آئیں گی تھرسڈے کو. حافظ آنا ہے، بھولا نہیں. آپ دیکھیے ابھی سے، کیونکہ بھول جاتے ہیں نا اکثر. اللہ آپ کو سلامت رکھے. کس خوبصورتی کے ساتھ آپ یہ عشرہ سماعت و نظارت فرما رہے ہیں. اللہ جزائے خیر دے آپ سب کو، ہمارے والنٹیئرز کو بھی، آج کے بانی کو بھی، اور جو ہماری یوتھ ہے، یوتھ کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہمارے خاور صاحب کی سرپرستی میں کام کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ خلیفہ صاحب کی سرپرستی میں اللہ تعالیٰ اس یوتھ کو بھی سلامت رکھے، ان بزرگوں کو بھی سلامت رکھے.
डोनर्स को भी सलामत रखे, मरीजों को अल्लाह शिफायाब फरमाए, मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए। तो अब आ जाइए ज़रा, मैं 14 नाम जल्दी 14 नाम मुझसे सुन लें, देखता हूँ जितने भी पढ़ सकूँगा। मजलिस हुसैन के कुल नाम है 14, कुल 14 नाम है, बस 14, ये भी अदद 14 ही है। मजलिस हुसैन के नाम है 14। अजमत अज़ादारी पता चलेगी कि आप क्या सुन रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं। नंबर 1, पहला नाम अल अव्वलो अन्नहु मुसल्लल्लाह। ये जहां आप नमाज पढ़ते हैं ना, इसको कहते हैं मुसल्ला। ये है मुसल्ला, मुसल्लल इबाद, बंदों का मुसल्ला, कि बंदे यहां पर नमाज पढ़ते हैं। मजलिस हुसैन है अल्लाह का मुसल्ला। समझे जरा, पीछे वाले समझना जरा। अल्लाह नमाज नहीं पढ़ता, अल्लाह सलवात पढ़ता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मुसल्लल्लाह। आज समझ में आ गई बात। हाफिज मुबश्शिर नजीर ही नारे नहीं लगाता, हाजी नजीर चट्ठा ही नारे नहीं लगाता, मास्टर नियाज अहमद ही नारे नहीं लगाते, हाजी रजाक ही नारे नहीं लगाते, आगा मुख्तार ही नहीं लगाते, नूर ही नहीं लगाते। आप नारे लगाते हैं, वो दुरूद भेजता है। या अली मलिक साहब, माशाल्लाह, सही है साहब, सही साहब। माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। माशाल्लाह, माशाल्लाह, सही साहब। आपका नाम क्या है? हसनैन नकवी साहब। माशाल्लाह, हसनैन नकवी साहब को भी अल्लाह सलामत रखे। ये मुझसे पूछा था, ये आपके दोस्त हैं मलिक शाहिद, आपके साथ हज भी किया, कि किबला क्या आप पैसे दे के नारे लगवाते हैं? मैंने कहा मैं पैसे ले के नारे लगवाता हूं। तो जी हाँ, मौला आपको सलामत रखे मास्टर जी, अल्लाह आपको बड़े वक्त लगाए, माशाअल्लाह, सलामत रहे। पहला आ गया नाम, याद रखेंगे ना? हसनैन नकवी साहब, याद रखेंगे? जाहिद मियां, याद रखना। नंबर 1 अन्नहु मुसल्लल्लाह। खुदा की कसम, मुस्तफा की कसम, कुरान की कसम, मुर्तजा और सैयदा की कसम, हसनैन और अम्मा हुदा की कसम, किसी के जिक्र को न नबी, न वली, न इमाम, न कुतुब, न औलिया, न असफिया, न मलाइका, किसी के जिक्र वाली जगह को अल्लाह का मुसल्ला नहीं कहा गया। सिर्फ हुसैन के जिक्र की जगह अल्लाह का मुसल्ला। क्या मर्तबा है हुसैन? दूसरा नाम मजलिस हुसैन का, दूसरा नाम अन्नहु मशहदुल मलाइकतिल मुकर्रबीन। आज सही रिवायत आ जाएगी, आज तक नहीं पढ़ी। जो अल्लाह के सबसे करीबी फरिश्ते हैं, वो हर मजलिस हुसैन में हाजिरी देते हैं।
مشہد حاضری. مولا سلامت رکھے. اللہم صلی علی محمد وعجل لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین. مشہد سمجھتے ہیں نا؟ مشہد مشہد رأس الحسین کہاں پر ہے؟ کون سے شہر میں؟ حلب میں. شاباش. دو جگہ ہے، دو جگہ. دوسری بھی بتا. دمشق. ہاں فلسطین میں بھی ہے. ٹھیک ہے شاباش. مگر جی زیادہ جو مشہور ہے وہ وہی حلب، اسی کو کہتے ہیں. حلب اور رقہ کے درمیان، اور دمشق میں وہ جو جامع اموی ہے وہاں سامنے. یہ دو جگہ مشہور ہے، مشہد و رأس الحسین. اور ایک جگہ فلسطین بھی ہے اور ایک جگہ مصر بھی، مگر مشہور دو ہے، دمشق والا. اور مشہد و رأس الحسین کیوں کہتے ہیں؟ کبھی سنا ہے آپ نے؟ سوچا ہے آپ نے؟ جہاں حسین کا سر حاضر ہو. مشہد شہادت ہے نا بھائی، شہادت. شہادت یعنی حضور. اب سمجھ میں آئی بات؟ وہاں تو رکھا گیا تھا، لگتا ہے آج بھی حاضر ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تب مشہد ہے نا، تب تو مشہد ہے. مشہد الرضا. مشہد امام رضا کی توس ہے نا، توس کہتے ہیں مشہد. مشہد کیوں کہتے ہیں؟ مشہد کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں کوئی حاضر ہو. تو یہ وہ ہستیاں ہیں جو مر کے بھی حاضر ہیں. یا علی یا علی. مشہد یہ آپ جو اس وقت کی جو مجلس ایصال ثواب ہے اور امام زین العابدین علیہ السلام کا یوم شہادت ہے، اس وقت یہاں پر مشہد ملائکہ مقربین ہے. یعنی میں یوں کہوں گا، میں ایک بات کہوں گا آپ سمجھ جائیں گے. مثال دے رہا ہوں. ایک جو استاد ہوتا ہے وہ ایگزامپل دیتا ہے. مثال دے رہا ہوں، جو فرشتے آج صبح کے وقت عرش پہ تھے اس وقت المہدی میں ہیں. یہ ہے مشہد کا مطلب. دو نام آ گئے. تیسرا نام انہو نیل لدعاء المصطفیٰ والمرتضی والفاطمہ والحسن المجتبی. یہ لفظ بلفظ پڑھ رہا ہوں. مجلس حسین میں امیڈیٹ جو دعا کرتی ہیں ہستیاں وہ چار ہوتی ہیں: محمد مصطفیٰ، علی مرتضی، فاطمہ الزہرا، حسن مجتبی. اب سمجھ میں آئی بات؟ مجلس میں دعائیں کیوں قبول ہوتی ہیں؟ ہم ہی نہیں کر رہے ہوتے، نبی بھی دعا کر رہے ہیں، علی بھی دعا کر رہے ہیں، فاطمہ بھی دست بدعا ہے، حسن بھی دست بدعا. ماشاءاللہ امجد ماشاءاللہ. کتنے ہو گئے حافظ؟ دو گئے؟ تین. نہیں حافظ ٹھیک ہے، حافظ زیادہ میں پڑھتا ہی رہوں. برائے خوشنو دیے خمسہ دو جبا بلندہ صلوات. نمبر ایک، نمبر دو، نمبر تین. اللہ اکبر. مصلی اللہ، یہ نمبر ایک. مشہد الملائکۃ المقربین نیل للدعا. تین ہو گئے نا. نمبر چار، ذرا جگر سنبھال کے بیٹھنا. انہو
منظر الحسین، ہر مجلس حسین پر حسین کی نظر لگی ہوتی ہے، ہر مجلس کو دیکھ رہے ہیں، ہر مجلس کو علی شہنشاہ، علی شہنشاہ، علی شہنشاہ، نعرہ حیدری، نعرہ سلوان۔ اب سمجھ میں آئی بات؟ آپ کہتے نا یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما فی الکربلا، کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے کربلا میں تو فوز عظیم پہ پہنچتے۔ حسین کہتے ہیں کوئی بات نہیں، وہاں نہیں تھے نا، میں تمہارے ساتھ ہوں، یا علی یا علی علی آئے، میں تمہارے ساتھ۔ یہ ہو گئے چار ہو گئے۔ نمبر 5، انہو محل خطاب ہی لأہل المجلس و مکالمت ہی بہم۔ یہ عجیب ہے، یہ مجلس حسین وہ جگہ ہے جہاں حسین ہر ایک کا نام لے کے پکارتے ہیں۔ یہ پیچھے والوں سمجھ نہیں آ رہی؟ ہر ایک سے کلام کرتے ہیں، سنے نہ سنے وہ ہر ایک کا نام پکارتے ہیں، ہر ایک سے کلام کر۔ ایمان سے بتائیے، جب میرے مولا حسین کے لبوں پر کسی کا نام آ جائے تو گناہ کیسے باقی رہیں گے؟ مولا حسین علیہ السلام باواز بلند صلوات۔ نمبر 6، تھکے تو نہیں ہے؟ انہو مجلس حسین، یقیناً تحقیق مجلس حسین ہے محبوب الصادق، امام صادق کی محبوب۔ امام جعفر صادق مجلس حسین کے عاشق ہیں، یہ محبوب ہے نا، اللہ اکبر، وہ عاشق ہیں مجلس حسین کے، یہ محبوب صادق ہے۔ 6 ہو گئے۔ نمبر 7، انہو عرفہ، اب حج پہ جاتے ہیں نا، عرفہ کیا ہے؟ عرفہ پلر ہے، کہتے ہیں اگر عرفہ نہیں کیا تو حج ہی نہیں کیا۔ سٹیچر پہ اٹھا کے لے جاؤ، چارپائی پہ اٹھا کے لے جاؤ، ایمبولینس پہ ڈال کے لے جاؤ، وقوف کراؤ وہاں پر، انہو عرفہ۔ یہ نہیں کہا کہ یہ مسیل عرفہ ہے، یہ نہیں کہا کہ عرفہ کی طرح ہے، فرمایا حسین کی مجلس خود عرفہ ہے۔ ماشاءاللہ، جیتے رہے جیتے رہے، شاباش شاباش علی احمد، یہ عرفہ ہے۔ اگر مجلس حسین عرفہ ہے تو ثواب حج کا کیسے نہ ملے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، عرفہ۔ نمبر 8 گنتے آنا، نمبر 8 انہو مزدلفہ، انہو مشعر الحرام، مجلس حسین کی مزدلفہ ہے، مجلس حسین کی مشعر الحرام ہے۔ جب مشعر الحرام ہے تو شب
رہو. نعرہ سلوات. نمبر 9 انہو، توجہ رہے، انہو مجلس حسین انہو حتیم. حسین کی مجلس حتیم اسماعیل ہے. میں کہوں گا ہاتھ جوڑ کے کعبہ چل کے آ گیا ہے مجلس حسین میں. حتیم، یہ حتیم نمبر 10 انہو مطاف البیت. مجلس حسین خانہ کعبہ کے طواف کی جگہ ہے. مطاف سمجھے ایسے مطاف. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، 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 آواز بلند صلوات. اگلا نمبر کون سا؟ 12. اچھا 10. یہ پھر میں گنوں پٹھانوں کی طرح، پھر سارے گنوں، سارے بھول گئے. اللہ ہدایت فرمائے. جی اب رہ گئے ٹوٹل 4. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، 4 رہ گئے. 10 آ گئے، 4 رہ گئے. 11واں نمبر انہو قبۃ الحسین. حدیث ہے کہ قبہ کے نیچے کوئی دعا رد نہیں ہوتی. وہ جو حسین کا قبہ ہے، وہ جو حسین کا ٹوم ہے، کوئی دعا ایسی نہیں جو وہاں رد ہو جائے. وہاں دعا قبول ہوتی ہے. اللہ نے عظمت مجلس حسین، قبہ حسین، قبۃ الحسین وہ ہوتا ہے جہاں حسین ہو. مجلس حسین کو کہا جا رہا ہے قبۃ الحسین، یہاں حسین ہے، کوئی دعا رد نہیں ہوگی، یہاں حسین ہے. مجلس حسین نہیں، حسین ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ قبہ حسین. انہو مخمد للنیران المشتعلہ. 12واں نمبر سبحان اللہ. یہ مجلس حسین جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے والا کیمیا ہے. اللہ اکبر، اللہ یہ فائر بریگیڈ والے کیا کرتے ہیں؟ آگ لگ جائے آپ کیا کرتے ہیں؟ 911 کو کال کرتے ہیں، وہ آتے ہیں اور وہ آ کے پانی ڈال دیتے ہیں یا ان کے پاس جو بھی پروڈکٹ ہوتے ہیں وہ ڈالتے ہیں اور آگ بجھا دیتے ہیں. تو میں احتیاط سے کہوں گا جہنم کی آگ کے لیے فائر بریگیڈ ہے مجلس حسین. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. نمبر 13 منبع، یہ منبع ہے، یہ مجلس حسین منبع ہے لماء الجنت. اس میں جو آپ سبیل غازی پیتے ہیں نا، یہ پانی نہیں ہے، یہ جنت کا پانی ہے. وَيُقَالُ لَهُ مَاءُ الْحَيَوَانِ. اس سے بندے کو حیات ابدی مل جاتی ہے. سبحان اللہ.
من کنتو مولا کعبہ کا گوہر زہرا کا شوہر حسنین کا بابا نبیوں نے پکارا سب مل کے بولو منکر کی تباہی تیری قبر کے باہر تیری قبر کے اندر نعرہ حیدری آواز بلند آخری اور 14واں نام ہے، اور بھی یہ صرف ایک کتاب ہے جس میں 14 نام. آیت اللہ العظمی شیخ جعفر شوستری کی کتاب میں الخصائص الحسینیہ میں انہوں نے 14 نام لکھے. پورا پرچہ پاس ہو گیا 100%. 14واں نام مجلس حسین کا تلو المجالس اولها قبل خلق آدم وآخرها فی المحشر. بس اس کے آگے میں نہیں جاؤں گا آج، بس یہی مجلس ختم ہو رہی ہے آج. اللہ آپ حضرات و خواتین کو جزا دے، اجر دے، اور آپ کو اللہ، ہم سب کو اللہ اول وقت میں نماز کی بھی توفیق دے، قرآن پڑھنے کی بھی توفیق دے، سچ بولنے کی بھی توفیق دے، زکوٰۃ و خمس دینے کی بھی توفیق دے، غیبت نہ کرنے کی توفیق دے، ریومرز نہ پھیلانے کی توفیق دے، غلط جھوٹی خبریں بھیج کر کہ فلانے کو کرونا ہو گیا، ان جھوٹی خبروں کو نہ پہنچانے کی توفیق دے، سچوں کو فالو کرنے کی توفیق دے، جلوسوں سے نہ روکنے کی توفیق دے، مجلسوں سے نہ روکنے کی توفیق دے، عزاداری حسین سے سیاست غریب شام داخل نہ کرنے کی توفیق دے. ظاہر ہے کہ اس سے ٹھیک بھی تو ہونا ہے نا. آخری 14واں نام یہ ہے تلو المجالس. جتنی مجلس حسین کی آج تک ہو چکی ہے، جتنی قیامت تک اور قیامت میں ہوں گی، ان سب کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جاتی ہے یہ مجلس حسین. اور آج ہم نے چند جملے عابد بیمار ہی کے مزید کہنے ہیں، کیونکہ آج یوم شہادت. آج وہ چلا گیا جو یتیمان آل محمد کا سہارا تھا. آج وہ رخصت ہوا جو بیوگان کا سہارا تھا. آج وہ چلا گیا جس نے قافلے کو سنبھالا. آج وہ رخصت ہوا کہ جو اپنی آنکھوں سے مظالم دیکھتا رہا، جس نے، میں بی بی رقیہ کے روضے پہ کھڑا تھا جسے بی بی سکینہ بھی کہتے، شیخ نے ایک جملہ پڑھا تھا بڑا عجیب. شیخ کہتا تھا فارسی والا، سیلی کے شمر بر صورت دختر حسین زد، صورت یتیم حسین را کبوت کرد. عابدی بیمار دیکھ رہے ہیں اور مولا کے دیکھتے دیکھتے ان کی بہن کو شمر تماچا مارتا ہے، اور اس نے ایسا تماچا مارا جس سے بی بی سکینہ کے چہرے کی ڈائریکشن بدل گئی. اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی اللہ. چہرہ مڑ گیا، کبوت سمجھتے ہیں نا، چہرہ یوں. اللہ اکبر. اسلام کے لیے کیا کیا قربانیاں نہیں دی عابد بیمار نے. یہ جملہ بھی عابد بیمار سے منقول ہے کہ جب ساری بیویاں سوار ہو چکی تو 2 بچ گئی.
ایک پھوپھی زینب، ایک پھوپھی ام کلثوم. دیکھا کہ پھوپھی ام کلثوم غائب ہو گئی. اب جو دیکھا ابو الفضل کی لاش پہ تو لاش سے لپٹی ہوئی ہے اور کہتی ہے غازی یہ وہی زینب ہے جسے تو نے مدینہ میں سوار کیا تھا. اللہ اکبر. اٹھ اور سوار کر. بڑا مان تھا غازی پہ، بڑا ناز تھا ابو الفضل پہ. عابد بیمار کی مصیبتیں ذرا آپ دیکھیں. میرے ایک بزرگ تھے قبلہ آیت اللہ حسین بخش جاڑا. میں نے جامعہ امامیہ میں 1990 میں ادھر آ رہا تھا. میں آنے سے 7 دن قبل قبلہ کی خدمت میں حاضری دی لاہور میں، اور ان سے پوچھا کہ آپ کو کوئی امام خواب میں ملے ہیں؟ تو فرمانے لگے سب ملے مگر جیسے عابد بیمار ملے ہیں ویسے کوئی اور نہیں ملے. میں نے کہا قبلہ بتائیے. کہنے لگے مجھے جب امام سجاد ملے تو میں نے ان سے پوچھا کہ مولا یہ فرمائیے میں شہنشاہ مصائب کاؤنٹ ہوتا ہوں پنجاب میں، تو آپ کا حق ادا کر لیا ہے میں نے مصائب کا؟ تو کہنے لگے کہ خون بہنے لگا. اب مجھ سے کہنے لگے حسین بخش 61 ہجری سے لے کر آج تک جتنا شیعہ روئے ہیں نا وہ سارا رونا مل کر میری بہن سکینہ کو لگنے والے ایک تمانچے کا مداوع نہیں کر سکا. اللہ اکبر. یہ میرے کلاس فیلو ہیں راجہ حسن رضا. ان کے والد تھے آفیسر تھے راجہ عبد الغفور جوہر نظامی جوہر آباد کے. ان کا ایک نوکر تھا اس کا نام تھا بخشو. وہ مر گیا تو اس سے یہ بند سنتے تھے، بند ڈوڑے سرائکی کے سنتے تھے. تو یہ کہتے ہیں کہ میں بڑا حزین تھا جب وہ دفن ہو گیا. میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں پہنچا ہوں اور ایک تختی لگی ہے کہ امام زین العابدین ہاؤس، اور اس گھر کے باہر ایک ٹول پہ بخشو بیٹھا ہے. میں نے کہا بخشو تو یہاں آ گیا؟ اس نے کہا سرکار مجھے امام سجاد نے اپنا اردلی رکھ لیا. اچھا کیا درجہ پایا تو نے، کیا منزلت پائی تو نے، کیا درجہ ہے تیرا؟ تو راجہ صاحب بڑے عقیدت مند تھے. کہنے لگے کہ تو پھر قبلہ سے ملوا. تو بخشو نے کہا میں پوچھ کے آتا ہوں سرکار. پوچھیں گئے تو امام نے بلا لیا. امام ٹیک لگائے ہوئے تھے گاؤں تکیے کی. میں نے جا کر قدم چومے، ہاتھ چومے. عجیب جملہ کہا مجھ سے، کہا کہ راجہ عبد الغفور آ گیا ہے؟ ہاں قبلہ میں آ گیا ہوں. وہ مجھے 2 بند سنا جو میری پھوپھی زینب کے تو پڑھتا تھا. میں نے تو روایتوں میں یہاں تک دیکھا ہے، خدا شاہد ہے کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ واپس مدینہ گیا، میں نے دکھایا بھی تھا، حاجی رزاق کو بھی دکھایا، حاجی نذیر بھی، آقا مختار کو بھی. بیت الحزن دو بیت الحزن ہیں. 2 ایک بیت الحزن ہے بی بی فاطمہ کا، ایک بیت الحزن ہے امام سجاد کا. وہ جب واپسی میں قافلہ آیا تو بی بی زینب نے کہا ہم اتنے اجڑ کے آئے ہیں بیٹا، ہم جلدی نہیں جا سکیں گے نانا کے پاس، اماں کے پاس، بھائی کے پاس، زندہ رشتہ داروں کے پاس. ہمیں سوچنا ہے کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا. ایک جملہ بڑا عجیب کہا، بیٹا سجاد جب آپ کے پھوپھا عبداللہ ملے نا، آپ کو بتایا نا وہ بڑے غیور عرب ہے، انہیں بتا دینا حسین مارے گئے، عباس مارے گئے، اکبر مارے گئے، مہمان میزبان مارے گئے، اور محمد مارے گئے. انہیں کچھ بتانا کچھ نہ بتانا، انہیں نہ بتانا میں 9 گھنٹے شرابیوں کے دربار میں کھڑی رہی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بس مجلس تمام ہو رہی، بہت رو چکے آپ.
یہ عجیب مصیبتوں کے پہاڑ ہیں جو عابد بیمار پر نازل ہوئے. ایک افغانستان کا خالد نام ہے، خالد کابلی، کابل کا ہے خالد، اصحاب امام سجاد میں ہے. ایک روز ملنے کے لیے آیا، وقت لیا ہوا تھا واقعہ کربلا کے بعد، اور اس نے دیکھا کہ پرنالے سے خون بہ رہا ہے. اس نے اپنے کپڑے سمیٹے، اندر سے امام نے آواز دی، کپڑے نے سمیٹ، یہ خون پاک ہے. یہ حالت ہو گئی تھی عابد بیمار کی. میں نے تو یہ بھی قبلہ حسین بخش سے جملہ سنا تھا کہ ایک روز چوراہے پہ کھڑے تھے، چوراہے پہ ایک صحابی گزرا، سرکار کیا انتظار فرما رہے ہیں؟ کہنے لگے ایک شخص ڈھونڈ رہا ہوں، میں بابا پہ نوحہ پڑھوں وہ جواب دے. میں کہوں گا مولا آج آئیے آپ کے یہ نوحہ خان، آج گلی گلی میں آپ کے بابا کے جلوس نکل رہے ہیں. اجرکم علی الزہرا، آخری جملہ التماس دعا، باقی انشاءاللہ تھرسڈے کو زندگی ہے، آگے پڑھیں گے. ایک کا ایک جملہ اور سن لیجئے. عابد بیمار فرماتے ہیں کہ 3 گھنٹے باب الساعات پہ ہم کھڑے رہے. 3 گھنٹے کے بعد ہمیں داخلے کی اجازت ملی، اور اگر برداشت کر سکو تو صرف ایک عربی کا چھوٹا سا جملہ ترجمہ، اسی پہ ماتم ہو جائے گا. آتونا کل انعام، برداشت کر سکو گے؟ پھر روایت کرتے ہیں، آتونا بحبال وربطونا کل انعام. یہ ہمیں گھسیٹ کے لے آئے، معاف کر دینا مجھے، اور انہوں نے ہمارے گلے میں ایسے رسیاں باندھ دی جیسے جانوروں کو باندھی جاتی. ماتم حسین